الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ فرائی رجل شعیثا قد تفرق شعرہ فقال، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان یجد ھذا ما یسکن بہ راسہ، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا۔ ورائی رجل علیہ ثیاب وسخط فقال، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ما کان یجد ھذا ما یغسل بہ ثوبہ، کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پراگندہ بالوں والا شخص دیکھا اور فرمایا، کیا یہ شخص ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ وہ اپنے سر کے بال درست کر لیتا؟ اور آپ نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتا؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے اور پراگندہ تھے، اس پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور اسی طرح ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے، کپڑے صاف ستھرے نہیں تھے، تو اس پر بھی ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو یوں جب ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں گے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں گے، اور اسی طرح جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باطن کی بھی طہارت کا اہتمام کریں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں گے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں گے، تو ہمارا ایمان کی تکمیل